آج ہم سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 4 میں کی جانے والی اس غلطی کو درست کریں گے، کیونکہ یہ ورڈ بہت مشکل ہے اور اس کو 90% لوگ بہت غلط ریڈ کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں غلطی کیا کی جاتی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں لام مشدد ہے، پھر اس کے اوپر کھڑی حرکات ہے اور اس کے اوپر مد بھی ہے، اس کے بعد ہے حمزہ اور یا۔ کچھ لوگوں کو یہاں پر بہت زیادہ کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ حمزہ پڑھا جائے گا یا پھر یا پڑھا جائے گا۔ تو آج انشاءاللہ ہم اس کنفیوژن کو بھی دور کریں گے کہ حمزہ کو پڑھیں گے یا کو پڑھیں گے۔ اور اسی طرح تھوڑا سا نیچے آئیے، یہی ورڈ سیم ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں اشہر، یہاں پر بھی بہت زیادہ لوگ مسٹیک کرتے ہیں کہ اس ورڈ میں بہت بڑی غلطی کیا کرتے ہیں کہ اشہر کو الگ پڑھتے ہیں اور واللائی کو الگ پڑھتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم اس کی بھی کریکشن کریں گے کہ یہ ورڈ کیسے پڑھا جائے گا۔ اور لاسٹ میں آپ دیکھیں تا کا وقف ہے، اور یہاں پر وقف کرتے وقت کیا غلطی ہوتی ہے کہ ضاد تو ساکن ہے، نون کو بھی ساکن کر دیتے ہیں، تو دو اکٹھے ساکن حروفوں کو پڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم اس کو بھی پڑھنا سیکھیں گے، تو اینڈ تک میرے ساتھ رہیے گا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ پہلے ہم اس ورڈ کے ہجے کریں گے، واو کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملائیں گے، واو لام زبر ول، اور درمیان میں خالی الف ہے، اس الف کو نہیں پڑھیں گے، یہ خالی الف نہیں پڑھا جائے گا۔ ایک بات میں اور آپ کو کلیئر کر دوں کہ اکثر لوگوں کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ خالی الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مدہ ہے، اس کو کیوں نہیں پڑھا؟ تو اس کو ہم نے اس لیے نہیں پڑھا کیونکہ آپ دیکھیں لام مشدد ہے، اور مشدد حرف کی کیا کوالٹی ہے؟ اس کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ حروف سختی سے پڑھا جائے گا اور 2 بار پڑھا جائے گا، ایک بار اپنے سے پچھلے والے حرف کی حرکت کے ساتھ مل کر، دوسری مرتبہ اپنی ہی حرکت کے ساتھ۔ اب لام کے پیچھے تو الف ہے، اس کے اوپر تو حرکت ہی نہیں ہے، تو ہم الف کو لام کے ساتھ کیسے ملا کر پڑھ سکتے ہیں؟ اس لیے ہم نے اس کو ڈائریکٹ واو کے ساتھ ملایا ہے، اور درمیان میں جو الف ہے وہ اس لیے نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ وہ بنا حرکت کے ہے، اور واو جو ہے وہ لام کے ساتھ ڈائریکٹ مل جائے گا، یہ پڑھا جائے گا ول۔ اچھا یہاں پر آ جائیے، یہاں دیکھیے ہم نے حمزہ کو یا کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، یہاں پر حمزہ بھی پڑھا جائے گا اور یا بھی پڑھی جائے گی۔ کیوں پڑھی جائے گی؟ کیونکہ یا خالی نہیں ہے، یا ساکن ہے، اور ساکن سے پہلے والے حرف یعنی حمزہ کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، اور جب بھی یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہ یا مدہ ہوتی ہے، اس لیے ہم نے یہاں پر حمزہ کو یا کے ساتھ ملانا ہے اور اس کو 1 الف کی مقدار لمبا بھی کر کے پڑھنا ہے۔ یہاں پر ہم نے حمزہ کو 1 الف کی مقدار لمبا کرنا ہے، اور حروف مدہ 1 الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے حمزہ کو سین کے ساتھ ملانا ہے، واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، ولا حمزہ یا زیر ای، ولائی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہجے کرتے وقت میں نے اس چھوٹی سی مد کو کیوں نہیں پڑھا؟ وہ اس لیے نہیں پڑھا کیونکہ یہ جو مد ہوتی ہے یہ پہچان کے لیے آئی جاتی ہے، مد کو ہم ہجے کرتے وقت بالکل بھی نہیں پڑھیں گے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد یا کھڑی حرکات کے بعد حمزہ اسی ہی کلمے میں موجود ہو تو مد متصل ہوتی ہے، یہاں پر حمزہ اسی ہی کلمے میں موجود ہے تو اس لیے مد متصل ہے، اسے ہم 2.5 الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے، واللائی۔ یہاں پر ہم نے حمزہ کو سین کے ساتھ ملانا ہے، تو یہ ایسے پڑھا جائے گا۔ آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے،
واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثہ۔ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر لام ہے، لام کا مطلب ہوتا ہے عربی میں نہیں، اور علماء کرام کے نزدیک اس وقت کے اوپر اختلاف ہے، بعض کے ہاں یہاں پر رکنا چاہیے اور بعض کے ہاں نہیں رکنا چاہیے۔ تو علماء نے اس کی درمیانی صورت یہ نکالی ہے کہ اگر یہ آیت کے اوپر آ گیا، یعنی وقف تام کی علامت کے اوپر لا لکھا ہوا نظر آ گیا، تو وہاں پہ آپ نے وقف کر دینا ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ کسی جگہ نظر آ گیا، جیسے اب یہاں پہ نظر آ رہا ہے، تو وہاں پر ہم نے وقف کو نہیں کرنا، اس لیے ہم آگے ملا کر پڑھیں گے۔ اچھا، تو یہاں پر مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ لوگ یہاں پر پڑھتے ہیں اشہورن اور واللائی، یہاں پر تنوین کو ہم نے واو کے ساتھ ڈائریکٹ ملانا ہے، تو یہ ادغام ہوگا۔ ادغام کہتے ہیں ملانے کو، یہاں پر ہم نے را کو واو کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے اور غنہ کے ساتھ ملانا ہے، یعنی اشہوریوں و اشہوریوں۔ یہ والا ورڈ سیم اوپر والا ہے، اسے بھی آپ نے ایسے ہی پڑھنا ہے، لام کو بھی کھینچنا ہے اور ای کو بھی کھینچ کر پڑھنا ہے۔ یہاں پر کیا ہوگا، یہاں پر ضاد تو آلریڈی ساکن ہے، تو نون کو بھی آپ نے ساکن کرنا ہے، نون کی حرکت کو نہیں پڑھنا، تو یہ ہو جائے گا یحضن، یحضن۔